جو انٹرویو آپ سننے جا رہے ہیں وہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی دامت اللہ کا اب تک کا واحد انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے دادا مرحوم آیت اللہ سید جواد خامنہئی کے بارے میں گفتگو کرنے کے دوران اپنے والد محترم رہبر شہید انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بیان کی ہیں۔ آپ کے چچاؤں اور بھائیوں نے اپنی باتوں میں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آیت اللہ خامنہئی سے مرحوم آیت اللہ سید جواد کی خاص محبت ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی اس سلسلے میں کوئی بات ہے؟ والد محترم کا دادا محترم سے بہت قریبی اور جذباتی رشتہ تھا۔ البتہ عام طور پر باپ بیٹے کا رشتہ قریبی اور جذباتی ہوتا ہے، تاہم جیسا کہ آپ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ دادا مرحوم کا میرے والد سے جو رشتہ تھا وہ صرف ایک جذباتی رشتہ نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کر تھا۔ شاید اس کی اہم وجہ وہ کام تھے جو والد محترم نے انجام دیے تھے، اور مروجہ اصطلاح میں دادا کی نظروں میں شاندار کارنامہ کیا تھا۔ فرض کیجئے کہ بہت کم سنی میں ہی ان کے دو شاگرد تھے جو عمر میں کافی بڑے تھے اور آ کر ان سے درس پڑھا کرتے تھے، اور غالباً انہی میں سے ایک نے انہیں دعوت دی تھی کہ وہ ایک زنانہ مجلس میں مسائل بیان کریں۔ اس زمانے میں مسائل بیان کرنے والا کوئی شخص بھی آتا تھا اور ان کتابوں سے جو سوال اور جواب کی صورت میں ہوتی تھیں مسائل بیان کیا کرتا تھا۔ اس وقت تک توضیح المسائل موجودہ شکل کی صورت میں شائع نہیں ہوئی تھی، موجود نہیں تھی، اور اس طرح کی توضیح المسائل غالباً آیت اللہ العظمیٰ برجردی کے زمانے سے شائع ہونا شروع ہوئی۔ خود میرے پاس بھی میرے نانا کی کتابوں میں سے سوال اور جواب کی دو کتابیں تھیں۔ وہ تاجر تھے اور ان کے پاس اس طرح کی کتابیں تھیں، ایک مرحوم آقا سید ابو الحسن کی اور دوسری آقا شیخ عبد الکریم حائری کی۔ والد محترم نے دادا سے سوال اور جواب کی انہی کتابوں میں سے ایک لی اور دادا نے انہیں اچھی طرح سمجھایا، اور پھر والد نے وہ کام بخوبی انجام دیا۔ اس وقت میرے والد محترم کی عمر قریب 12 یا 13 سال تھی، تو اس طرح کی چیزوں نے فطری طور پر دادا مرحوم کے ذہن پر اثر ڈالا تھا۔ دوسری بات اسی کم سنی میں والد کی نمایاں علمی پہلو سے متعلق ہے۔ فطری طور پر والد کی علمی صلاحیت نے دادا مرحوم کے دل پر اثر ڈال دیا تھا۔ بظاہر جب دادا مرحوم شرح لمع کا درس دیا کرتے تھے اور انہوں نے والد کی درسی حاضر جوابی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ علی آقا مجتہد ہیں۔ البتہ اس عمر میں اس طرح کا جملہ اجتہاد کے رائج مطلب کی تصدیق کے معنی میں نہیں تھا، کیونکہ والد محترم نے برسوں تک زحمتیں اٹھائیں اور بہت سے بزرگوں کے دروس میں شرکت کی۔ یہ جملہ در حقیقت تعریف و تمجید کے معنی میں تھا جو دادا مرحوم نے والد محترم کی علمی صلاحیت کے بارے میں کہا تھا، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر والد اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو بہت کم وقت میں اجتہاد کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے والد کی پوری طرح سے اطاعت کیا کرتے تھے، مکمل اطاعت، اور دادا مرحوم کے امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جانے جیسے امور میں ان کی ہمراہی کرتے تھے۔ جب دادا مرحوم حرم کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو والد محترم بھی کم سنی میں ہی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ راستے میں بعض لوگ دادا مرحوم کو سلام کرتے اور حال چال پوچھا کرتے تھے، اور وہ نافلہ یا کسی ذکر میں مصروف ہوتے تو میرے والد لوگوں کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ دادا مرحوم نوافل اور مستحبات کی بڑی سختی سے پابندی کیا کرتے تھے۔ والد محترم بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ زیارتوں کے دوران زیارت جامع کبیرہ اتنی پڑی تھی کہ انہیں خود بھی ازبر ہو گئی تھی، یعنی حفظ ہو گئی تھی۔ بہرحال میرے والد کو اپنے بھائی بہنوں کی نسبت والد کی خدمت کا زیادہ موقع حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر وہ شادی کے بعد ہر دن اپنے والد کے گھر جانے کے پابند تھے۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، ان کے لیے کتابیں پڑھا کرتے تھے اور آپس میں بحث و گفتگو کرتے تھے۔
چونکہ دونوں ہی عالم دین تھے، اس لیے ان کے درمیان ہم زبانی زیادہ تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی رشتے کے علاوہ ان کے درمیان اس طرح کا ایک ماحول بھی موجود تھا، ایک علمی ماحول۔ اپنے صدارتی دور کا ایک واقعہ خود والد محترم ہمیں سناتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر کچھ دن بعد اپنے والد سے ٹیلی فون پر بات کیا کرتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کچھ منٹ ان لوگوں سے بات کی اور پھر خدا حافظ کہا۔ دادا مرحوم نے بھی خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد یہ سوچ کر کہ والد محترم نے فون رکھ دیا ہے، بہت دھیمی آواز میں جیسے خود سے بات کر رہے ہوں، اسی میٹھے ترکی لہجے میں کہا، علی میں تم پر قربان جاؤں۔ دادا نے یہ سوچ کر کہ والد نے فون رکھ دیا ہے یہ جملہ کہا تھا، لیکن والد نے ابھی فون نہیں رکھا تھا اور انہوں نے یہ جملہ خود سنا۔ کل ملا کر اس طرح کی حالت، یہ تعلق باپ بیٹے کے رشتے سے ہٹ کر متعدد اثرات کا سبب بنتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے جذباتی رشتے پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں۔ البتہ سب سے اہم چیز دادا مرحوم کی نابینائی کا مشہور واقعہ ہے، جب والد محترم نے اپنے والد کی وجہ سے کم میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا اور مشہد واپس آ گئے۔ یقینی طور پر اس کا بھی والد اور دادا کے جذباتی رشتے پر کافی اثر پڑا۔ سن 1960 کے عشرے کے اوائل میں ہمارے دادا کو سفید اور کالے موتیا کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، جو خطرناک تھا، اور کسی ایک شخص کا ان کے ساتھ رہنا ضروری تھا جو ان کی مدد کرے اور ان کے امور کی دیکھ بھال کرے۔ ہمارے چچا محمد کی اس وقت شادی ہوئی تھی اور وہ چچی کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ ہماری پھوپھی بھی جو چچا ہادی سے بڑی تھیں اس وقت کم سن تھیں، اور چھوٹے بیٹے جیسے چچا ہادی کی عمر بھی کم تھی۔ بنابراً فطری طور پر جو شخص سب سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا وہ میرے والد محترم تھے۔ تاہم اس زمانے میں وہ کم میں تھے اور علمی اور مذہبی تعلیم کے لحاظ سے ان کی پوزیشن بہت اچھی اور مستحکم تھی، اور وہ اپنے دروس بڑی سنجیدگی سے پڑھ رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے کم میں آقائے بروجردی کے دروس سمیت مختلف دروس میں شرکت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آقائے بروجردی کے درس میں انہوں نے جو نوٹس لکھے تھے انہیں سب سے بہتر نوٹس کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، اور ان کی بہت تعریف و تمجید بھی ہوئی تھی۔ والد محترم مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم آقائے داماد کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے اور انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ امام خمینی کے درس میں بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا اور والد اس درس کو بہت پسند کرتے تھے۔ آقائے داماد کے درس میں بھی کافی زیادہ رش ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت عمیق درس ہوتا تھا۔ مرحوم آقا مرتضیٰ حائری کے درس میں بھی بہت کم لوگ آتے تھے، اور ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ اس میں صرف والد محترم شریک ہوتے تھے، یعنی وہ صرف ایک آدمی کا درس ہوتا تھا۔ مرحوم آقا حائری بھی والد کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، اور وہ والد سے اپنی محبت کے سبب اپنی تحریریں انہیں دیا کرتے تھے اور وہ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ جب والد محترم نے مشہد واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو مرحوم آقا مرتضیٰ حائری ان سمیت ان کے بعض اساتذہ اس بات سے راضی نہیں تھے۔ البتہ وہ قم کے بعض فضلہ سے ان کی تعریف میں کہتے تھے کہ فلاں یعنی والد محترم یا تو پورے ایران کا سربراہ بنے گا یا خراسان کا سربراہ بنے گا، اور سربراہ سے ان کی مراد مرجعیت تھی۔ یہ باتیں قم میں والد محترم کی علمی پیش رفت کی نشاندہی کرتی تھیں، اور اسی لیے تذبذب کا شکار تھے کہ کیا کریں۔ اور دوسری طرف ان کے والد کی بیماری سے متعلق صورتحال تھی، اور وہ اس سلسلے میں ذمہ داری محسوس کر رہے تھے۔ انہی ایام میں والد ایک دن تہران آئے اور شیخ محمد تقی عاملی کے فرزند مرحوم آقا ضیاء عاملی کے گھر گئے، جن سے ان کا رابطہ اور دوستی تھی۔ والد محترم نے ان سے کہا کہ میں جتنا بھی سوچتا ہوں مجھے یہی لگتا ہے کہ میری دنیا و آخرت کم میں ہے، لیکن دوسری طرف میرے والد کی طبیعت ناساز ہے اور ایسی حالت ہے۔ مرحوم آقا ضیاء نے کہا کہ اگر خدا چاہے تو آپ کی دنیا و آخرت مشہد میں ہی سنوار دے گا۔ والد محترم کہتے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا میں نے سوچا کہ ارے میں تو خود ہی یہ بات جانتا تھا،
لیکن میری توجہ اس طرف کیوں نہ گئی، لہٰذا انہوں نے بڑی آسانی سے وہیں سے مشہد لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد والد پر ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلنے لگے، درس دینے کے لحاظ سے، مسجد اور ممبر کے لحاظ سے وغیرہ۔ تو کیا یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد آقا کی تبلیغی سرگرمیاں مشہد کے مساجد میں عروج کو پہنچی؟ جی ہاں، جہاں تک مجھے یاد ہے والد محترم دو مساجد میں سرگرم تھے۔ ایک مسجد کرامت تھی اور جو مرکزی حیثیت رکھتی تھی، اور دوسری مسجد امام حسن علیہ السلام تھی، جس کی بعد میں وسیع توسیع کر دی گئی۔ مسجد امام حسن علیہ السلام ان ابتدائی تحریکوں کا مرکز تھی جہاں طلبہ اور علماء کے اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ ایک منظر جو مجھے اکثر یاد آتا ہے وہ یہ تھا کہ والد محترم خطبہ دے رہے تھے اور بہت سے لوگ ٹیپ ریکارڈر لے کر کھڑے تھے تاکہ والد کی آواز ریکارڈ کر سکے۔ تقریر کے بعد لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ماحول کافی زیادہ پرجوش اور ہنگامہ خیز ہو جاتا تھا۔ یعنی آقا کا مشہد واپس آنا اور اپنے والد کے ساتھ جڑنا ہی ان کی کامیابیوں کا سبب بنا؟ یقیناً یہ خدمات رائیگاں نہیں رہتیں، اور جیسے والد نے اپنے والد کے ساتھ کیا وہ فطری طور پر ان کی زندگی میں اثر ڈالتا ہے۔ اگر والد کی اس طرف توجہ نہ ہوتی تب بھی یہ عمل ہمیشہ کے لیے حضرت کی زندگی میں نمایاں رہتا۔ ویسے ان کی توجہ تھی۔ ایسے اثرات کا ہر فرد پر مختلف اثر پڑ سکتا ہے۔ مثلا ہمارے چچا حسن جب باقی سب لوگ تہران آ رہے تھے وہ اپنے والد کے ساتھ مشہد میں ہی رہ گئے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ والدین کی خدمت کا اثر یہ ہوا کہ میری زندگی بہت پرسکون اور آرام دہ ہو گئی۔ مرحوم آیت اللہ سید جواد خامنئی سے رہبر معظم انقلاب کے علمی تعلقات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ والد کے ساتھ ان کے علمی روابط کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ظاہر ہے ابتدا میں مرحوم ہمارے چچا آقا سید محمد والد کو پڑھاتے تھے اور میرے والد کو کم سطح کا درس دیتے تھے، اور جو کچھ عرصے بعد ایک جیسے ہو گئے اور دونوں نے ایک ساتھ شرح لمحہ کا مطالعہ شروع کیا۔ میرے والد بتاتے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ آیت اللہ میلانی کے درس سے واپس آتے تھے اور مرحوم چچا بھی نماز کے بعد واپس آ رہے ہوتے تھے، اور مرحوم چچا محمد بھی نماز کے بعد واپس آ رہے ہوتے تھے، تو ہم راستے میں مل جاتے تھے۔ مرحوم آقا محمد مجھ سے پوچھتے کہ آیت اللہ میلانی نے آج درس میں کیا کہا، اور میں ان کو آیت اللہ میلانی کا درس سناتا تھا اور وہ اس میں کچھ مزید نکات بتاتے۔ یہ عمل اس لیے مفید ہوتا تھا کہ اس میں میرے والد کو ایک سنجیدہ علمی مکالمہ کرنے کو حاصل ہوتا تھا اور وہ نئے نکات سیکھتے جس سے ان کی علمی صلاحیت میں اضافہ ہوتا۔ کبھی کبھی والد محترم بھی اپنے والد کے ساتھ علمی بحثوں میں شریک ہوتے تھے، جیسے ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے ساتھ آقا سید ہاشم کے گھر گئے جہاں ایک علمی بحث شروع ہوئی اور میرے والد نے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ جب وہ واپس نکلے تو مرحوم آقا نے میرے والد سے کہا کہ آپ نے کیوں اس طرح بحث کی؟ وہ اس بات کا ذکر نہیں کر رہے تھے کہ میرے والد کی رائے غلط تھی، بلکہ وہ اس بات پر توجہ دلا رہے تھے کہ میرے والد نے کس انداز میں آقا سید ہاشم کے ساتھ بات کی۔ ایک بار میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ چونکہ آقا سید ہاشم آیت اللہ نعینی کے شاگرد تھے اور مرحوم آقا بھی ان کے شاگرد تھے، کیا آپ نے کبھی ان دونوں کی علمی سطح کا موازنہ کیا؟ میرے والد نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مرحوم آقا سید ہاشم سے علمی طور پر بہتر ہیں، اگرچہ آقا سید ہاشم مرحوم آیت اللہ حکیم کے ہم عمر تھے۔ ایک مرتبہ آقا نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ مرحوم آقا آخر تک فقہ کی تعلیم پر بہت توجہ دیتے تھے، اور ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے۔ جیسے جب وہ کفایہ پڑھاتے تھے تو کبھی کبھار کہہ دیتے کہ میں نے یہاں غلط کہا۔ اس طرح کا عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی عزت میں کمی آتی ہے، اور عموماً لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو زیادہ تجزیاتی ہے۔ آپ کے بیان کردہ موضوعات کے مطابق آپ کے خیال میں آقا اپنے والد سے کس خصوصیت میں متاثر ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا کچھ مشکل ہو جائے گا، لیکن غالباً والد محترم کی نفل کی عبادات اور ان جیسی دیگر چیزیں
ان کے اپنے والد کی ہی دین ہے۔ اگر میں سوال کو مزید وضاحت سے پوچھوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں کون سی مشابہتیں ہیں؟ ایک اہم مشابہت شاید والد محترم کا زہد ہو۔ اس کی وضاحت دینا بھی ضروری ہے کہ دادا مرحوم زاہد بھی تھے اور فقیر بھی، لیکن یہ فقیر ہونا مرحوم دادا کی محتاجی کا نتیجہ نہیں تھا۔ والد محترم کا زہد بھی بہت پختہ ہے اور وہ اس دنیا سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ زہد ایک انتخاب ہے۔ وہ معمول کے مطابق مالی طور پر کوئی تنخواہ نہیں لیتے، یعنی بالکل بھی تنخواہ نہیں لیتے۔ ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی کام کے لیے دفتر کو اپنی طرف سے کچھ رقم دینے کا سوچا تھا، تو دفتر ہی کے ایک بھائی نے کہا کہ آپ کے والد محترم نے حال ہی میں اپنے ذاتی امور کے لیے یہ رقم دی تھی، لیکن وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ یہ رقم وہی ہے جو لوگ نظر کی صورت میں یا تحفے کی صورت میں آقا کے لیے بھیجتے ہیں۔ نظر کے علاوہ وہ ہدایہ بھی جو لوگ محبت اور عقیدت سے والد محترم کو دیتے ہیں اسی طرح سے ہیں۔ مثلاً تقریباً 30 سال پہلے یمن کے بھائیوں نے والد محترم کے لیے ایک بہت بڑا برتن جس میں یمنی عقیق کے نگینے تھے تحفے میں دیا تھا۔ ساتھ ہی کچھ خاص نگینوں والے چند ڈبے بھی لائے تھے، اور جو لوگ عقیق کی قیمت جانتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ والد محترم نے وہ سب کچھ سب کا سب دوسروں کو دے دیا۔ یا ایک مرتبہ کسی نے والد محترم کے لیے ایک بہت نرم اور قیمتی عبا بھیجی۔ والد محترم نے وہ عبا بیچنے کے لیے دی اور اس کے پیسوں سے مزید عبائیں خرید کر مختلف لوگوں کو تحفے میں دے دی۔ مادی چیزوں کی والد محترم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہی تھی، حالانکہ ان کے پاس مالی راستے بہت زیادہ تھے اور وہ مختلف شرعی طریقوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر وہ کبھی بھی ان کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ میرے والد اکثر وہ قیمتی تحائف جو لوگ انہیں دیتے ہیں آستانہ قدس رضوی کو دے دیا کرتے ہیں۔ والد محترم کو بہت ساری خطی کتابیں تحفے میں دی جاتی ہیں اور وہ اکثر انہیں آستانہ قدس رضوی کو سونپ دیتے ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ اور معاصر خطاط نے والد محترم کے لیے حافظ کا دیوان شکستہ نستعلیق میں لکھ کر بھیجا تھا، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے کسی کو دکھاؤں، لیکن پھر وہ غائب ہو گیا۔ آخر میں یہ معلوم ہوا کہ والد محترم نے اسے بھی آستانہ قدس رضوی کے حوالے کر دیا تھا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اچھے اور خوبصورت تحائف وہاں بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ بچپن میں مجھے فقیر لفظ سے نفرت تھی۔ میں بچہ تھا اور میرے ذہن میں فقیر وہ شخص تھا جو سڑک کنارے بیٹھا گداگری کرتا ہے۔ اس وقت انقلاب اسلامی بھی نہیں آیا تھا اور میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور ہم مشہد میں رہتے تھے، اسی گھر میں جو ابھی تک موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اسی گھر کے ایک کونے میں کچھ اناج اور تیل کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی اور والدین بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے کہ والد محترم نے درمیان میں کہا، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں فقیر ہوں۔ جب والد محترم نے یہ کہا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ میرے ذہن میں فقیر کی تصویر ہی بدل گئی، اور آج تک یہی خیال برقرار ہے۔ یہ کسی حد تک ان کی دنیا سے بے تعلقی اور ترک دنیا کی علامت تھی۔ رہبر معظم نے انقلاب کی کامیابی کے حوالے میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ غربت کی نمائش ہو، اس لیے میں اپنی زندگی کے واقعات نہیں سناؤں گا، اور وہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ ان کی زندگی زرق برق کا شکار ہو جائے۔ جیسے ان کے گھر کا سامان بہت سادہ ہے۔ فرض کریں ان کے گھر کا گیس کا چولہا وہی پرانا 3 برنر والا میز پر رکھنے والا چولہا ہے آج تک، جس کے لیے میں نے کئی بار والد سے درخواست کی کہ اسے بدل دیں۔ والدہ بھی اس معاملے میں واقعاً والد سے کم نہیں ہے۔ ان کا چولہا اب بھی وہی پرانا 3 برنر والا ہے جسے وہ میز پر رکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ والدہ نے ہمارے بہت اصرار کے باوجود آخرکار قبول نہیں کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ کچھ سال پہلے تک والد کے گھر کا ٹیلی ویژن وہی پرانے ماڈل کا تھا۔ ایک ریسیور ڈیوائس
اس وقت کی قیمت کے مطابق قریب 50,000 تومان میں خریدی گئی اور میں اسے ٹیلی ویژن سے جوڑنے کے لیے آیا۔ والد محترم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ٹیلی ویژن اتنا پرانا ہے کہ اس میں وہ ڈیوائس کا پلگ لگانے کی جگہ ہی نہیں۔ ہمارا اپنا ٹیلی ویژن بھی پرانا ہے لیکن اس میں ریسیور کے کنیکشن کی جگہ موجود ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ٹی وی اتنا پرانا ہوگا کہ اس میں ریسیور کے لگانے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن واقعی استعمال کے قابل نہ رہا اور چند برس بعد وہی عام ٹیلی ویژن جو آج کل عام ہیں اور کئی چینل دکھاتے ہیں، والد محترم کے گھر آیا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ والد محترم سن 2001 سے کمر درد کی وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے پر کرسی پر بیٹھنے پر مجبور ہوئے۔ انہیں 2 نمازوں کے درمیان بھی کرسی پر بیٹھنا پڑتا تھا اور زمین پر بیٹھنا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، اور والدہ کو بھی کمر کا درد کا مسئلہ ہے۔ تاہم والد کے گھر میں جو کرسی اور میز ہے وہ پلاسٹک کی ہے، بالکل ان دکانوں کی طرح جو بغیر کسی اضافی خرچ کے لکڑی یا لوہے کی کرسی نہیں خریدنا چاہتی لیکن کرسی رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کی کچھ پلاسٹک کی کرسیاں خریدی ہیں اور گھر کے پچھلے کمرے کے ایک کونے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جو مہمانوں کے لیے ضرورت کے وقت کمرے میں لگا دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی پرانے سامانوں میں والد کے پلنگ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جس پلنگ پر اس وقت وہ سوتے ہیں وہ وہی پلنگ ہے جس پر وہ 1981 سے، یعنی قاتلانہ حملے، زخم اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف کے وقت سے سو رہے ہیں، اور اب اسے استعمال کرتے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص قلم اور کاغذ اٹھائے تو شاید وہ ایسی 15 سے زیادہ پرانی چیزوں کی فہرست بنا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں والدہ کا بھی بہت مؤثر کردار رہا ہے۔ وہ بھی ان تمام برسوں میں والد محترم کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ ساتھ رہی ہیں۔ زہد کی اس خصوصیت کے علاوہ حضرت آقا اور ان کے والدین کے درمیان اور کیا کیا مماثلتیں پائی جاتی ہیں؟ میرے والد سیاسی فہم، وسیع تجربات اور تفصیلات پر گہری نظر کے ساتھ ہی ایک خاص صدق و صفا اور اپنائیت بھی رکھتے ہیں۔ آج انقلاب اسلامی کو 4 دہائیوں سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور شاید انقلاب سے 15 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ جدوجہد جاری تھی، جس کے نتیجے میں ان کے پاس مختلف تجربات، بصیرتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک خاص صدق و صفا ہے۔ صفا کا مطلب ہے سچائی۔ یہ شاید ان 2 بزرگ ہستیوں یعنی دادا دادی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ بھی اسی صدق و صفا کے حامل تھے۔ اس صدق و صفا کی ایک جھلک صاف گوئی اور سچائی ہے۔ میں نے صاف گوئی کی یہ کیفیت دادی مرحومہ میں بخوبی دیکھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیبت کرتا تو وہ صاف طور پر اس سے کہتیں کہ غیبت نہ کرے، یا اس کی بات کاٹ دیتیں۔ مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو ان کے والدہ اور کچھ دوسروں کے ساتھ احمد آباد اسٹریٹ کی ابتدا میں ایک مجلس میں جاتا تھا۔ وہاں گھر والوں یا مہمانوں کی کچھ بچیاں بے پردہ تھیں۔ دادی نے وہیں ان بچیوں میں سے ایک سے نرم لہجے میں بیٹی وغیرہ کہہ کر بات شروع کی، اور انہوں نے وہیں چادر اوڑھ لی، جبکہ نہ تو دادی مرحومہ کسی صاحب اقتدار شخصیت سے وابستہ تھیں اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح کی کوئی اور پشت پناہی تھی۔ یا ایک اور مثال یہ ہے کہ دادی مرحومہ تہران آتی تھیں، جب بھی تہران آتی تھیں اور کچھ اہم شخصیات کی خواتین کو پتہ چلتا تھا تو وہ ہماری والدہ کے ذریعے انہیں خواتین کی مہمانی میں دعوت دیتی تھیں۔ ان محفلوں میں سے ایک میں جو ایک اہم شخصیت کے گھر پر تھی، اسرانے کے لیے کئی طرح کے کھانے تیار کیے گئے تھے، لیکن یہ چیزیں ہماری تہذیب اور خاص طور پر دادی مرحومہ کی نظر میں بہت زیادہ تھیں، ضرورت سے زیادہ۔ چنانچہ انہوں نے محفل کے بعد گھر کی خاتون کو الگ بلا کر ٹوکا کہ آپ نے بہت اسراف کیا ہے، اور آپ کیوں اسراف کرتی ہیں؟ دادی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بہت ڈوٹوک بے باک بات کرتی تھیں، اور یہی صاف گوئی میرے والد میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر جب والد ایران شہر میں جلا وطن تھے تو ایک بار ہم ان سے ملنے گئے تھے۔ میں پرائمری اسکول کی 3ری جماعت میں تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور موسم بھی کافی گرم تھا۔ میں کتاب پڑھنا چاہتا تھا،
لیکن میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ ان کے پاس اس وقت شہر کی 3 لائبریریوں کی چابیاں تھیں۔ ہم ساتھ گئے تاکہ کتاب کا انتخاب کریں۔ راستے میں ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو سر عام سینڈوچ کھا رہا تھا۔ والد محترم نے وہیں اسے ٹوکا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ اس شہر میں جلا وطن تھے، لیکن پھر بھی برائی سے روکنے سے باز نہیں آئے، بغیر کسی خوف کے۔ رہبر انقلاب کی کتابوں اور کتاب خوانی سے شدید محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی ایک موروثی خصوصیت ہے؟ جی بالکل۔ والد محترم کے والد اور والدہ دونوں ہی مطالعے کے شوقین تھے۔ ان کے والد کا تو خیر ظاہر ہے کہ وہ عالم دین تھے، ان کی والدہ بھی مطالعے کی شوقین تھیں، اور یہاں تک کہ میرا خیال ہے میں نے خود دادی مرحومہ سے سنا تھا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ انہیں آقا یعنی ہمارے دادا سے زیادہ حدیثیں حفظ ہیں۔ شاید ان کا مطلب مختلف مسائل پر عبور تھا، اور یہ کہ مثال کے طور پر مرحوم دادا فقہ جانتے ہیں اور وہ حدیثیں جانتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میرے خیال میں کتاب اور مطالعے سے جس حد تک اور جتنا زیادہ لگاؤ والد محترم کو ہے، لہٰذا اسے ان کی اپنی ذاتی صفت کہا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ والد محترم جب 12-13 سال کے تھے تو کبھی کبھی ان دکانوں پر جاتے تھے جہاں پرانی اور بوسیدہ کتابیں ہوتی ہیں، وہاں ڈھونڈتے تھے اور ان میں سے وہ کتابیں منتخب کرتے تھے جو کام کی ہوتی تھیں، پھر وہ خود ان کی جلد بندی کرتے تھے اور مطالعے کے لیے رکھ لیتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی ایک کتاب نصاب الصبیان ہے جو اسی زمانے کی ہے، اور والد نے خود اس کی جلد بندی کی ہے۔ کتاب نصاب الصبیان شاید پہلی درسی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور وہ میرے پاس والد محترم کی خود جلد سازی کی ہوئی کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ایک بار میں نے دفتر کے ایک ملازم کو جو کمرہ مرتب کرنے میں میری مدد کر رہا تھا یہ بات بتائی کہ والد کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور وہ ان کتابوں میں سے جو سستی ہوتی تھیں ان کتابوں کو اکٹھا کرتے تھے اور جلد سازی کرتے تھے۔ جب میں یہ سب بتا رہا تھا تو وہ بہت متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے مطالعے کی عادت ان ساری باتوں سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر سونے سے پہلے مطالعہ کرنا والد محترم کے لیے ایک بالکل معمول کی بات ہے، سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے، ورنہ ان کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کتاب اور مطالعے کے ساتھ ہی سوتے ہیں۔ ان کا مطالعہ کتابوں کی تنوع اور موضوعات کے لحاظ سے بھی بہت وسیع ہے اور حیرت انگیز بھی ہے۔ اگر کوئی انہیں ان کی جوانی کے زمانے میں بھی دیکھتا تو اس کے لیے یہ دلچسپ ہوتا، اور ان کے بارے میں یہ رائے ان لوگوں کی طرف سے بھی دی گئی ہے جو اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز سے وابستہ نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ادب، شاعری، یہاں تک کہ روشن خیالی کے موضوعات میں مہارت رکھتے ہیں۔ آخری بار آپ نے اپنے دادا مرحوم کو کب دیکھا تھا، اور آپ کو ان کی وفات کی خبر کیسے ملی تھی؟ میں اپنے گھر والوں میں آخری شخص ہوں جس نے وفات سے پہلے دادا مرحوم کو دیکھا تھا۔ مرحومہ دادی کو بھی آخری بار میں نے ہی دیکھا تھا، یعنی اتفاق سے ایسا ہوا۔ میں دادا مرحوم کی وفات سے 2 ہفتے پہلے جولائی 1986 کے آغاز میں محاذ جنگ پر ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو بھی مجھے دیکھتا میرے انتہائی پیلے اور نڈھال چہرے سے سمجھ جاتا کہ میں بہت بیمار ہوں، اور میں خود بھی ان کے رد عمل سے سمجھ جاتا تھا کہ میری حالت خراب ہے۔ میں کم ہی چھٹی لیا کرتا تھا، اس لیے خود کمانڈر نے کہا کہ تمہیں تہران واپس جانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور میں کمانڈر کے مشورے سے چھٹی پر آ گیا۔ پہلے میں تہران آیا اور کچھ دن بعد دوستوں کے ساتھ مشہد چلا گیا۔ پہلے میں اپنی نانی کے گھر گیا اور اس کے بعد دادا دادی کے گھر گیا۔ دادا مرحوم اور دادی مرحومہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دوپہر کا کھانا تیار کیا تھا۔ میں بھی مشہد میں مسافر تھا اور روزہ قصر تھا۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاؤ۔ آج دوپہر میں نے تمہارے دادا کے لیے چاول اور گوشت بنایا ہے، تم بھی رک جاؤ۔ میں رک گیا اور 3 لوگوں کا دسترخوان بچھایا گیا۔ مجھے اس دن کی جو چیزیں یاد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دادا مرحوم بار بار میری پلیٹ میں گوشت ڈالتے تھے
اور کہتے تھے کہ کھاؤ، اور کھانے کے بعد دادی نے دادا سے کہا کہ مشتبہ محاذ پر جانا چاہتا ہے۔ ہم نے مرحوم دادا کو خدا حافظ کہا اور وہ آرام کرنے چلے گئے۔ دادی بھی عام طور پر دوپہر کو سویا کرتی تھیں۔ میں نے بھی مطالعے کے لیے کتاب اٹھا لی اور آرام کرنے کے بعد خدا حافظی کی اور دوستوں کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے لیے چلا گیا۔ تہران واپسی کے بعد میں کچھ دن تہران میں رہا اور چھٹی ختم ہونے پر دوبارہ محاذ کی طرف واپس پلٹ گیا۔ جلد ہی آپریشن کربلا شروع ہو گیا۔ آپریشن کے دوسرے مرحلے کے بعد ایک رات جب ہم علاقے سے واپس محاذ کے پچھلے حصے کی طرف جا رہے تھے، مجھے دادا دادی کی یاد آئی۔ دنیا کی تمام باتوں کے درمیان اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر منافقین دادا دادی کے گھر پہنچ گئے جن کا کوئی محافظ نہیں ہے اور انہیں کوئی نقصان پہنچائیں یا مثال کے طور پر انہیں اغوا کر لیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ در حقیقت یہ خیالات غالباً اسی وقت میرے ذہن میں آ رہے تھے جس لمحے دادا مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ ہم اپنے خیموں تک پہنچ گئے۔ تھکن کی شدت سے میں کچھ نہ کر سکا اور سو گیا۔ اس علاقے میں ایک ندی تھی جس کا نام غالباً گاوی تھا، اور وہ ایک چوڑی ندی تھی اور اس میں کم گہرا پانی بھی تھا۔ صبح سویرے میں گیا اور ندی کے پانی میں بیٹھ گیا تاکہ سر اور جسم پر لگی مٹی صاف ہو جائے۔ باقی دستے بھی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے تھے اور کچھ لوگ میری طرح پانی میں آ کر بیٹھ رہے تھے تاکہ ان کے کپڑے بھی صاف ہو جائیں، اور کچھ لوگ دوسرے کاموں میں مثلاً ناشتے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں خیموں کی طرف سے ایک شخص میری طرف آیا اور بغیر کسی تمہید کے کہا، محمد جواد حسینی خامنائی، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ہمارے لیے دادا کو محمد جواد کے نام سے اس طرح سے اچانک پہچاننا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا محمد جواد۔ میں محمد جواد کے نام میں الجھا ہوا تھا اور میرا ذہن بالکل بھی دادا مرحوم کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، آیت اللہ سید محمد جواد حسینی خامنائی کون ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے دادا ہیں۔ تو اس نے اچانک اور ایک دم کہا، وہ فوت ہو گئے۔ میں ابھی پانی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، میں اپنی زبان میں کہوں تو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس بندہ خدا کی عمر 17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ شاید کوئی مذاق کرنا چاہ رہا تھا یا اس نے سوچا تھا کہ اگر اس طرح خبر دے تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے بہت احترام سے تعزیت پیش کی اور بقیہ دوست بھی رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور تعزیت پیش کی۔ شاید دوستوں نے صبح کی خبر سننے کے لیے ریڈیو آن کیا ہوگا اور وہاں ابتدائی خبروں میں صدر مملکت کے والد کے انتقال کی خبر دی گئی ہو۔ غالباً وہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیتی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ چونکہ محاذ پر آپریشن ختم ہو چکا تھا اور مزید کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے بٹالین کے ڈپٹی کمانڈر کی اجازت سے سپہر کو میں دستوں سے الگ ہوا اور اندمشق پہنچ گیا اور اندمشق کی ٹرین سے تہران آ گیا۔ جب میں تہران پہنچا تو دادا مرحوم کی تدفین کا اگلا دن تھا اور میرے والد محترم مشہد سے واپس آ چکے تھے۔ مرحوم الحاج شم قدری، کچھ پاسدار اور ہمارے ماموں آقا مہدی خجستہ وہاں موجود تھے۔ لگتا ہے شاید میرے بڑے بھائی الحاج آقا مصطفیٰ بھی والد کے ساتھ تہران میں تھے۔ میں ایوان صدر میں داخل ہوا اور والد نے مجھے برآمدے میں دیکھا اور ہم ایک دوسرے سے گلے ملے۔ والد غمگین اور اداس تھے اور یہ بات پوری طرح سے عیاں تھی۔ ایک واقعہ جو اس موقع پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے والد نے انہی دنوں میں دادا مرحوم کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ فوجی بیگ لٹکائے ہوئے کہیں جا رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت میں محاذ پر تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ اتفاق سے اسی آپریشن میں اور اس کے پہلے مرحلے میں ان ہنگاموں کے درمیان جو اس وقت آپریشن کی پہلی رات میں تھے، بٹالین کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے میرا اور کچھ دوستوں کا نام لاپتہ افراد کے طور پر درج کر لیا تھا۔ مرحوم آقائے ہاشمی رفسنجانی نے والد محترم سے پوچھا کہ کیا آپ نے مشتبہ کو محاذ پر بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا آپ نے بچے کو محاذ پر کیوں بھیجا؟ اور والد نے جواب میں کہا کہ کیا کچھ ہو گیا ہے، اور انہوں نے بھی غالباً والد کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، لیکن ابھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ کابینہ میں بھی کہا گیا تھا کہ شاید آقا خامنائی کا بیٹا شہید ہو گیا ہے
اور اسی وجہ سے میرے بارے میں ایسا تصور پایا جاتا تھا۔ اس لیے جب میں تہران آیا تو سب شروع میں مجھے خاص نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ والد نے اپنا یہ خواب انہی دنوں مجھے سنایا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ خواب خود دادا مرحوم کے بارے میں تھا اور در حقیقت وہ دنیا سے جا رہے تھے۔ المختصر یہ کہ اسی دن شام کو میں مشہد کی طرف روانہ ہوا۔ ہماری نانی اور مجھے وہیں سے براہ راست مجلس ترحیم میں لے گئے۔ مجلس ترحیم کے بعد ہم دادا مرحوم کے گھر آئے، جہاں آقائے دانشمند، آقائے لوائی اور دوسرے حضرات موجود تھے، اور اس کے بعد ہم ترحیم کی متعدد مجلسوں میں شریک ہوئے، جن میں مسجد ترک، مسجد امام حسن کی مجالس شامل تھیں، جو کہ خود دادا مرحوم کی مساجد تھیں۔ دادا مرحوم کی تدفین کی جگہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے سراہانے کی سمت ہے۔ اس وقت وہاں دفن کے لیے چند ہی خالی جگہیں تھیں، جو کچھ علماء کے لیے وقف تھیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دفن کی جگہ کے بارے میں کوئی وصیت یا تجویز نہیں دی تھی، ایسا لگتا ہے کہ یہ خاص عنایت تھی کہ بہرحال وہ جگہ ان کی تدفین کے لیے میسر آ گئی۔ چونکہ یہ جگہ خواتین کے حصے میں ہے، اس لیے میرے والد صرف حرم مطہر کی غبار روبی زری کی صفائی ستھرائی کے پروگراموں کے دوران ہی فاتحہ خوانی کے لیے وہاں حاضر ہو سکتے ہیں۔ جب دادی کا انتقال ہوا تو وہ بھی اسی خواتین کے حصے میں تھوڑا فاصلے پر دارالضیافہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ میں دادا مرحوم کے بارے میں اچھے خواب دیکھا کرتا رہا ہوں۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ وہ نماز جماعت کے لیے آئے ہیں اور شاید وہ جماعت پڑھانے والے ہیں۔ اذان دی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اقامت کہیں، وہاں کھجوروں کا ایک برتن تھا، جس میں سے انہوں نے 1 یا 2 کھجوریں اٹھائیں اور کھا لیں۔ جب میں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، لگتا ہے کہ والد کی نمازیں قبول ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔